الله وبركاته. كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وعمل الجميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا طبيبنا معانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. تمام تعریف اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے سزاوار ہے، جو خالق کائنات جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اپنی ذات میں یکتا وہ تنہا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں. وہ قدیم ہے، ابدالآباد سے ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، یہ ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے جس میں ہم جمع ہیں. سال کی ابتدا ہے، سلیقہ زندگی حاصل کرنے کا زرین موقع ہے، طرز زندگی رضائے الہی کا بنانے کا بہترین موقع ہے. یہ لمحات جو زندگانی طول عمر کی درازی کے ساتھ ہمیں نصیب ہو رہے ہیں، اس کی قدردانی کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، اور اس میں ہم جتنا ہو سکے اپنے اعمال کی درستگی عقائد کے ساتھ کر لیں تو دیکھیں کہ نتیجہ حیات آخرت کے باقیات و صالحات کا کیسا سر شاداب باغ و بہار کے ساتھ نعمت عظمیٰ و تقرب الی اللہ کا ضامن بن کر ہمارے نام اعمال کا سرمایہ بن جاتا ہے. عزیز اور بزرگوں، یہ لمحے زندگی بڑی قدردانی کے ہیں، اور کل جو ہے یوم عاشوراء ہے. یوم عاشوراء کی فضائل میں نے آپ کو محرم الحرام کے شروع ہونے سے پہلے سے ہی اس کی طرف آپ کا رجحان باندھ دیا تھا، اور بتلاتے آ رہا ہوں کہ فضائل ان گن بے حساب ہیں. یہ دنیا جو کائنات نوح جو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی نشو و نما، اس کی تخلیق رب کائنات نے عاشورے ہی کے دن فرمائی ہے. اور بڑے بڑے انبیاء اکرام کو جو معراج نصیب ہوئی، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص نعمتوں سے نوازا، سرفرازی عطا فرمائی، وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا. اور جب سے نواس رسول سبت بطول لخت جگر علی کرم اللہ وجہ الکریم کو
فاسق و فاجرین جو اپنے فسق و فجور کی راہوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کے اس دنیا فانی میں لٹ جانے کے خدشے سے جو کچھ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت رونما ہوئی، اس کی وجہ سے یہ دن اور بھی امت مسلمہ کے لیے اہمیت کا حامل ہو گیا۔ عزیز اور بزرگوں، غم حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یاد رکھیں اس کا پس منظر کیا رہا، تاریخی پہلو کیا رہا، انشاءاللہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج میں آپ کو حضور سیدنا امام علی مقام علیہ السلام سے ہمیں کیا نسبت ہے، ہمارا کیا ربط ہے، کس انداز اور کس طریقے سے آپ سے ہمیں جڑنے کا حکم ہے اور اس میں کیا فرضیت ہے، اس بابت میں آج کے جمعہ میں گفتگو کروں تاکہ ہمارا یہ عقیدہ پہلے مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیں تواریخ مختلف ہیں، انشاءاللہ تاریخ کی گفتگو ہم کل پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ کل ہم کو موقع مل رہا ہے، اور کل بعد نماز ظہر آپ کی مسجد کی انتظامیہ نے یہ محفل سالوں سے انتظام کرتے آ رہی ہے، اور شرکاء کے لیے خاطر خواہ انتظام رہتا ہے، جو لوگ ظہر میں آتے ہیں اس محفل میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور راہگیروں کے لیے بھی مشروبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے عاشورے کی فضیلت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ایک اہمیت کا حامل عمل ہے کہ اس دن جو کثرت سے اپنے اہل و عیال اپنے متعلقین پہ فراغ دل سے خرچ کرتا ہے تو اللہ جل مجدہ سال بھر اس کی روزی میں خلاصگی عطا فرماتا ہے۔ تو یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان، اپنے متعلقین کی مہمان نوازی کرنا، ان کو فراغ دلی سے ان کے لیے دسترخوان چننا، مطلب ان کے لیے اچھی چیزیں بنا کے کھلانا اور اچھے سے اچھا خرچ کرنا، یہ بھی افضلیت اور سال بھر کی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یوم عاشورہ کا روزہ چونکہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے، آپ کا حکم بھی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی اتباع میں نہ آئے تو 2 دن روزے رہنا ہے، 9، 10 یا 10، 11۔ تو جو آج نہیں رہ سکے ہیں روزہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ 11 کا روزہ رکھیں، مگر 10 کا روزہ جانے نہ دیں۔ اس کی بڑی فضیلت یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ بہت الگ ہے، اور آج آپ کے ساتھ جو بھی وارفتگی ہے یہ ایمان کی اساس ہے، عقیدے کی حقیقی مضبوطی ہے۔ جس کا پختہ عقیدہ ہوتا ہے، جو کمال عقیدہ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کی الفت و محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ الگ چیز ہے، استثنائیت۔ مگر عاشورے کی فضیلت ابتدائے نوع دنیا سے، ابھی تخلیق ہوئی تب سے اس کو اللہ نے اہمیت دی ہے۔ سید عالم قاسم کوثر معلم انسانیت رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس دن کا جو روزہ ہے، جو روزہ رہتے ہیں سال بھر روزہ رہنے کا ثواب ملتا۔ ہائے ہائے، اجر و ثواب دیکھیے پیارے آقا کا کیسا فرمان ہے کہ عاشورے کی روزے کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اس دن روزہ رہو، قاسم کوثر سید عالم فرماتے ہیں کہ سال بھر روزہ رہنے کا ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور یاد رکھیں یہ روزے کی مداومت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اور ہم تک یہ فکر ہم کو نصیب ہوئی۔ یہ نصیب والی بات ہے، یہ ایمانی جلا ہمارے اندر ہونے کا ایک احساس و ادراک ہے۔ یہ جو لوگ بھی روزہ رہتے ہیں سمجھ جاؤ ان کے اندر حرارت ایمانی تازگی بخشی ہوئی ہے۔ روزہ رہنا، دیکھیے رمضان کا روزہ فرض ہے، محرم الحرام کا روزہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے تو مواخذہ نہیں ہے، مگر جو حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ضروری ہے۔
یہاں معلوم ہوتا کتنے ہم عشاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب بہت سارے راہگیر راہوں میں عجیب عجیب چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ علم نہیں ہے نسلوں کو، ہماری نسلوں کو علم نہیں ہے۔ اب وہ سرے بازار جو بٹتا ہے، سبیل لگاتے ہیں، کچھ خورد و نوش کی چیزیں بھی بانٹتے ہیں، اور کوئی قبول نہیں کرتا اس کو یا نہیں کھاتا نہ چاہتا کوئی، تو لوگ اس کے بارے میں بہت بڑا غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ بھائی کوئی روزے دار ہے تو کیسے پینگا؟ بولیے آپ روزے دار کیسے پینگا لے کے؟ ان کو تخیل ایک ہی ذہن میں ہے بس۔ تو ایسی بدحوالی اور ایسے مفسدانہ خیالات سے وہی لوگ باہر آ سکتے ہیں جن کو علم ہو کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی باتیں کر رہے ہیں، میں اس لیے آج آپ کو بہت سیرت پہ گفتگو کروں، قرآن کے حوالے سے بتاؤں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ کیا ہے، بس اتنا آپ کے سامنے، کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ بس ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ جو بدعقیدگی کی باتیں کر کے لوگ گمراہ کریں، اس سے بچنا ہے۔ دیکھیے فراغ دلی سے لوگوں کے لیے خورد و نوش کا کام کریں گے تو برکت ہوگی۔ اس کے ضامن کون؟ اس کی ضمانت دینے والے کون؟ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانہ حسین۔ کیا ان کے کلام پہ خیالات و تخیل کو فوقیت حاصل ہو سکتی؟ کیا لوگوں نے تخیل سے کچھ عقیدوں کو بدل دیا؟ جیسا میں کل ہی دیکھا، آج کل سوشل میڈیا بہت عام ہو گیا، بہت ڈینجر ہے یہ، نفع وقت بھی ہے۔ چونکہ دیکھیے یہ بھی جو آپ کی جو کلپ ہے یہ آپ کے جمعہ کی سوشل میڈیا پہ جاری ہے، تو ہر کوئی راسد طریقے سے نہیں بھیج رہا، بعض لوگ اس میں مفسد لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اب میں کل ہی دیکھا ایک صاحب بول رہے ہیں یہ عاشورے کے دن کون ہے کہ منافق ہے جو کھلانے کو اجر ثواب سے منسوخ کر دیا۔ ارے دیکھ احادیث پڑھے ہوئے، کثرت سے احادیث ہے، احادیث کا منکر بن جا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کثرت سے کھلانا پلانا کیا ہے۔ ویسے عام طور پہ بھی دیکھیے اتم الطعام وافشوا السلام، ایک مفصل قول ہے اللہ کے رسول کا کہ کھانا کھلانا سلام کرنا یہ مسنون عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اب عاشورے کے بارے میں کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عاشورے کے دن دوسروں کو کھلانا پلانا یہ کیا ہے؟ یہ سانحہ کربلا سے پہلے سے ہی رائج ہے، سانحہ کربلا سے پہلے سے ہی مقدم یہ چیزیں کیا ہے؟ رائج ہے۔ تب ایک وائز بیان کر رہا بھئی یہ کیا ہے، یہ سب بدعتی بات آئے ہمارے بولتا ہے استغفر اللہ، جبکہ صحابہ تابعین تبع تابعین سب کے قرن در قرن یہ عمل ہوتا آ رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ شان نزول آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد پڑھی ہے، آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ آپ کو نذرانہ پیش کرنے گئے تو سید علیہ السلام تذبذب کے ساتھ ابھی توقف فرمائے کہ نذرانہ لے نہ لے، تو دری اثنا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ آیت کون نازل کی ہے؟ خالق کائنات اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد۔ رسول اللہ اپنی وحی کو بیان کیے، اپنی زبان سے احادیث بیان کیا، ایسا نہیں، یہ قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے، کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کے ذریعے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، ساری امت قیامت تک آنے والی امت کو اس بات کی فکر دے جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو نذرانہ لائے اس کی میرے کو حاجت نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، اللہ کی عطائیں کم نہیں ہیں، سارے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے کو دے دی گئی۔ آقا فرماتے ہیں ایک موقع پہ سارے زمین کے خزانے جو اندر گڑے ہوئے سب اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں، مفاتیح خزائن الارض۔ تو رسول اللہ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے، احد پہاڑ کو اگر آپ مار دیں تو احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ خالق کائنات کے ایسے خاص رسول ہیں کہ یہ خصوصیت کسی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ سب رسول رضائے رب کے لیے مرتے رہے، اور خدا فرماتا ہے کہ ہم تیری رضا کے طالب ہیں۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تعجب کی جا ہے کنارے جہنم، تعجب کی جا ہے کنارے جہنم، لگائے خدا اور بجائے محمد۔ یہ معاملہ بالکل مستثنیٰ ہے، اللہ کے حبیب کی ذات کا معاملہ بالکل مستثنیٰ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ فرمائیے میرے حبیب، قل، یہ امر کا صیغہ، آپ فرمائیے حبیب ان سے، لا اسألکم، میں تم سے کسی چیز کا حاجت مند نہیں، تمہارے کسی نذرانے کا امیدوار نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس کا بدلہ میری خدمت، جو اشاعت دین کا معاملہ، تبلیغ دین کا معاملہ، دین جو پہنچایا ہوں، اس کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رب کائنات قیامت تک کی آنے والی امت کو فکر دے رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں مگر کیا ہے، مودۃ فی القربى، میرے اہل و عیال سے، میری آل سے تم محبت کرو۔ تو یہ محبت کیا ہوئی بولیے، فرض ہو گئی، کیا ہوئی بولیے، فرض ہو گئی۔ سارے ہمارے امور پر فوقیت مودت کی الفت، مودت کی محبت اہمیت کی حامل ہوئی۔ اب دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی چاہت کا اظہار فرماتے ہیں اپنی آل سے، فرماتے ہیں کہ ریحانۃ الدنیا، ہما ریحانۃ الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ اب بولیے، ایک اللہ کا فرمان ہے مودت سے محبت کرنا ہے، اور مودت کے بارے میں وضاحت سے آتا ہے، ابن عباس مفسر قرآن بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مودت سے مراد کیا ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد حسنین کریمین سید النساء فاطمہ الزہرا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے ازواج مطہرہ، یہ مراد محبت سے۔ تو ان سے محبت کرنا ہے، ان سے محبت کرنا فرض ہے، فرض ہے، لازم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار کوئی کرا تو سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان خطرے میں آ گیا، ایمان خطرے میں آ گیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اور فرماتے ہیں کہ تم حسین سے محبت کرو، حسین سے تم محبت کرو، صبت من الاسباط، یہ میری اسباط سے صبت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حدیث کریمہ ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی قربت حضرت سیدنا امام حسین امام حسن کریمین کی الفت کو بتا رہے ہیں، ان کی قربت کو بتا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک موقع پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کی نعمتوں کی وجہ، اللہ کے واسطے تم مجھ سے محبت کرو، اور میرے خاطر میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کون ہیں؟ فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ وضاحت ہو گئی احادیث کے ذریعے۔ تو ان سے محبت کرنا اساس دین، اساس ایمان بن گیا۔ آئیے چند آپ کو اشارات بتاؤں کہ ان سے محبت صحابہ نے کیسے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت امام حسین امام حمام کو 7 برس تک ملی۔ آپ 7 برس کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے۔ تو بچپن میں جب آپ چلنا سیکھے، کبھی پاؤں ڈال رہے تھے، تب کی حالت کیا ہے دیکھیے۔ ایک موقع پہ تو آپ سن چکے ہیں، مشہور حدیث ہے وہ تو، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، آپ کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی پیٹھ پہ چڑھ جاتے تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تاکہ وہ خود اتر نہ جاتے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے سجدے کو دراز فرما دیتے، ہاں، یہاں تک کہ وہ خود اتر نہ جاتے۔ پھر خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر، کیونکہ حجرہ فاطمہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہے، جو حجاج جا کے آئے وہ دیکھ کے آئے، زیارت کر کے آئے، آج بھی محفوظ ہے۔ تو وہ نکل کے آتے، جیسے بابو داخل ہوتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو توقف کر کے ممبر سے اتر کے جا کے ان کو گود میں لے لیتے، پھر ممبر پہ آ کے خطبہ چلتے۔ اب سوچیے کیا محبت ہے، محبت سمجھیں
کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود حضرت امام حسنین کریمن سے محبت فرمائی، اور خود محبت کر کے اور ان سے محبت کرنے کا حکم نفس رسول اللہ نے فرمایا ہے، بلکہ رب کائنات نے خود حکم فرمایا ہے۔ اب یہ محبت کا معیار کیا ہے غور کریں، اور محبت کیسی ہونی چاہیے۔ اور جب محبت وارفتگی الفت جب ہو جاتی ہے تو ان کی ذات میں کوئی کجی نظر نہیں آتی، اور کجی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی پرورش کی ابتدا آغوش رسول میں ہوئی۔ کبھی دوش رسول پہ دیکھا صحابہ نے تو کبھی سینے رسول پہ لگے ہوئے دیکھا۔ آئے ہائے ہائے، ایسا نصیب کس کا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں کہ امام حسین کا بڑے آپ بچپن دیکھیں، ان کی تربیت گاہ دیکھیں، ان کی آغوش طفلیت کدھر گزری، کس آغوش میں گزری اور کیسے گزری پر سمجھیں۔ اس کے بعد پھر مزید آپ دیکھیں آگے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ظاہری زندگی سے، اس کے بعد خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب منتخب ہوئے تو آپ کو بھی دیکھا گیا کثرت سے آپ محبت کرتے ہیں، آتے آپ کو اٹھا لیتے، گود میں لے کے کبھی کندھوں میں بٹھا کے شانوں میں بٹھا کے پھرتے۔ کون؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کندھوں میں بٹھا لے کے پھرتے، رسول اللہ کی سنت ہے بول کے۔ دیکھیے محبت کیسی وابستگی ہوئی۔ اور پھر جب آپ کا دور ختم ہو گیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا، تو آپ کے دور میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین ہے، مگر آپ کی طرف زیادہ بارش تھا، زیادہ آپ کی طرف الفت، محبت، زیادہ عنایتیں۔ 5000 دینار وظیفہ آپ نے حضرت امام علی مقام کے لیے مقرر فرمایا، جبکہ بدری صحابہ جو شریک ہوئے ان کو بھی 2000 روپے دینار، 2000 دینار وظیفہ تھا، ان سے بڑھ کر، دگنا بھی نہیں بلکہ دگنے سے بھی بڑھ کر۔ اور الفت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ یمنی چادریں کچھ آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادریں بانٹنا شروع کی، یہاں تک کہ امام حسنین کریمن جب تشریف لائے چادریں ختم ہو چکی تھی، تو آپ دیکھیں صحابہ کے کندھوں پہ سب اپنے جسم سے لپٹے ہوئے تھے، تو بولے مجھے خوشی نہیں ہو رہی تم کو ان چادروں میں دیکھ کے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کیا معاملہ ہے، کیوں خوشی نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے، ایسی کیا ہو گئی؟ تو بولے تم سب کے جسم پہ چادریں نظر آ رہی ہے، مگر میرے آقا کے صدق، میرے آقا کے نواسوں کے بدن چادروں سے خالی ہے، اس لیے مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ اسی وقت انہوں نے پیغام بھیجا یمن کے بادشاہ کو کہ دیکھو فوری قیمتی چادریں، اس سے بہتر چادریں جلد سے جلد بھیجو۔ جب وہ چادریں آ گئی آپ اڑا کے بولے اب مجھے خوشی نصیب ہوئی، اب مجھے خوشی نصیب ہوئی۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو واقع حقیقی جو خلافت مسلمین کے آ رہے ہیں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے نتیجہ کیا نکل رہا؟ کیسی آپ کے اوپر خصوصیت رہی۔ آپ صحن مسجد نبوی میں نشوونما پائے، جب آپ نکلتے تو صحابہ کی تربیت ہوتی دیکھتے، اصحاب صفہ کی تربیت ہو رہی ہے آپ دیکھتے، اور آپ 7 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں دین اسلام سیکھا، یہاں تک کہ آپ سورہ اخلاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود آپ کا دعویٰ ہے امام علی مقام، اور نماز میں نے اپنے نانا جان سے خود سیکھی۔ آپ غور فرمائیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی فیض نہیں ہے، علم، تدبر، ادب، اخلاق بانکے کے، کہ آپ کے اخلاق، آپ کی ثقافت، آپ کا علم برد اور آپ کے علم کے بارے میں کوئی شک و شبہ کسی صحابی نے تابعی نے کبھی نہیں کیا، بلکہ سب آپ کا لوہا مانتے تھے، کیونکہ آپ کی جو پرورش ہوئی ہے باب العلم کی گود میں، باب العلم کی گود میں، اور مدینۃ العلم کی آغوش میں آپ نے تو اپنا بچپن گزارا، اپنا ابتدا سے آپ کو ایسی درسگاہیں ملی کہ اس درسگاہ کے اندر کبھی کوئی غفلت ہو ہی نہیں سکتی۔
ایسی نشو نما امام علی مقام کی. اور جب حضرت عثمان ذی النورین کا دور آ گیا تو آپ 31 برس کے ہو چکے تھے پورے شباب میں, اور جگہوں میں شریک ہونا شروع ہو گئے تھے. آپ بہت بڑے آپ جو ہے مجاہد بھی بن چکے تھے, پورے شباب میں تھے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو محافظین بنا کر کھڑا کر دیا. باب الداخلہ پر حضرت عثمان ذی النورین کے باب الداخلے میں پہرا دینے والوں میں یہ دونوں نوجوانان جنت موجود تھے, سید الشباب الجنہ موجود تھے. اور جب ثانیہ ہوا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ لوگوں کو ڈانٹ کر آپ سے تفتیش کی. اللہ اکبر. شجاعت کا معاملہ, حلم و بردباری کا معاملہ, سارے صحابہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ میں جو حلم, بردباری, اخلاق حسنہ معطب موجود تھے, ایسا کوئی مؤدب بااخلاق کوئی اور ثانی نظر نہیں آتا. یہ صحابہ کی زبانی ہے, یہ صحابہ کا اکرام, صحابہ کی الفتیں کس کے ساتھ؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. آپ خرم در خرم دیکھیں, جب امام علی کرم اللہ وجہ الکریم جب امیر المومنین ہو گئے تو آپ کے ساتھ آپ دوش بدوش رہے, فیصلوں میں, افتاء میں, ہر چیز میں. صحابہ کو کبھی ضرورت پڑتی کسی افتاء کی بات کی تو وہ حل کرنے کے لیے امام حسین سے رجوع ہوتے. ہائے ہائے, علم کا تدبر دیکھیے کیا ہے. اور جب کوفہ کو آپ نے پائے تک بنا لیا, خلافت کا مقام بنا لیا, حضرت علی مقام مولا علی کرم اللہ شیر خدا نے, تو آپ ساتھ میں وہیں سفر فرمائے اور وہاں ساتھ رہے. تو گویا بچپن سے لے کر اس مقام تک حق کی پاسبانی کرنا اور حق کی حمایت کرنا, حق کی دعوت دینا, اور حق کے اعتبار سے ایسے آپ تربیتی یافتہ ہو گئے کہ آپ حق کے پاسباں بن گئے. آپ حق کے پاسباں بن گئے, اور حق کے خلاف سننا بھی آپ کے اندر بڑا نبر آزمائی معاملہ ہو گیا, آسان نہ رہا. چونکہ حق کے ایسے دائیدار, ایسے حق پرست ہو گئے کہ آپ کے مثل اس وقت, اس زمانے میں آپ کے ہم اثروں میں کوئی آپ کی طرح نہ تھا. آپ کے ہم اثر لوگ سب آپ کا لوہا اخلاق سے, حق پرستی سے, صبر سے سب قائل ہو گئے. جب آپ پورے شباب میں آ گئے, ایک حکایت کہہ کے میں اپنی بات سمجھتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے. اب اس سے نہ لگا لیجیے آپ کے اخلاق کیسے باقی کے اخلاق تھے. ایک غلام شوربہ کھانے کا, جو روٹی چوری کھاتے, شوربے کا گرم گرم کٹورا لے کے دسترخوان کی طرف جا رہا تھا کہ آپ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے, فوری اس کے ہاتھ سے تلف ہو گیا, گر گیا, اور سیدھا گرا تو آپ کے جسم میں. اب اتنا بولیں سمجھنے کے لیے اس دور کا سب سے صبر کرنے والا بھی کوئی شخص رہا تو اس کے صبر کے کیا معاملہ ہے سوچیں. آپ کے آن پہ گرتے آپ پلٹ کے اس کو فوری نظر فرمائیں, اس کی طرف دیکھیں, تو اس نے فوری قرآن کی آیت پڑھا کیونکہ آپ کا غلام تھا, وہ آپ کے پاس خدمت کرنے والے. اب سوچو بھائی, معمولی لوگ مسجد سے وابستہ ہو گئے تو ان کے اندر تدبر اتنا آتا, دین کی فکر و فہم بڑھ جاتی کہ عام محلے کے لوگوں سے زیادہ فراست ان کو ملنا شروع ہو جاتی. ہوتی نہیں ہوتی؟ مانتے نہیں مانتے؟ یہ تو خاندان رسول اللہ سے جڑا ہوا غلام تھا. اس نے کہا والکاظمین الغیظ, مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتا. تو آپ فوری مسکرا دیے. اس لمحات میں آیت کریمہ سن کے مسکرانا یہ کوئی معمولی کردار نہیں, یہ کوئی معمولی اخلاق نہیں. بھائی آپ کو تکلیف پہنچی, جسمانی ادراک پہنچا, مادی اعتبار سے ایذا پہنچی, تو مادیت کا پلٹ وار کیسا ہوتا سوچیں آپ. ویسے موقع پہ قرآن کی تلاوت کی گئی, والکاظمین الغیظ, مومن غصے کو پینے والا ہوتا, آپ مسکرا دیے, غصے کو پی لیے. یہ آپ ہی کا کردار. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھا والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینا, یہ شیوا ہے مومن کا. تو فوری کہا معاف کر دیا. ان اللہ قریب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے.
کہا کہ میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. آئے ہائے ہائے، کیسے اخلاق ہے دیکھیے. ایک ہی محفل میں غصے کو بھی پی لیے، معاف بھی کر دیے، اور اس کو اپنی اپنی غلامی سے آزاد بھی فرما دیا. یہ اخلاق آپ کے. اب سوچیں، جو لوگ آپ کی ذات کے بارے میں کلام کرنے کی جرأت کرتے ہیں، ان کی جرأت کہاں لے جا رہی ہے ان کو. بس اتنا میں فکر آپ کو لا کے چھوڑ دیتا ہوں. اب آپ فیصلہ کریں، آپ سوچیں. جو عقل کے گھوڑے دوڑا کر مختلف ذات امام حسین علیہ السلام پہ کلام کرنے کی جرأت کرتے ہیں، ان کا شہریزہ کیا ہوگا، کیسے بکھرے گا. دنیا میں رسوائی تو دنیا دیکھ رہی ہے، آخرت کا حشر ان کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں سچی محبت مودت سے عطا فرما. مولا ہمیں راسخ عقیدہ عطا فرما. مولا ہمیں تیرے حبیب پاک، تیرے حبیب کی آل سے سچی الفت و محبت رکھنے والا زندگی کا قرینہ عطا فرما. مولا عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرات